جی ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں این چاول یوسی اٹتانی سیاسی و سماجی شخصیات غضنفر خان، جو مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں عوام کے ووٹ سے منتخب ہوئے تھے اور چیئرمین کی حیثیت سے یہ علاقے میں عوام کی خدمت کر رہے تھے، اور ان کے بڑے بھائی اعظم خان جو عوام کی ووٹ سے ڈپٹی میئر منتخب ہوئے تھے اور وہ اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں۔ آج ہم ان کی رہائش گاہ پر موجود ہیں، ان سے جانیں گے کہ نون کے دور حکومت بہتر تھی یا جو موجودہ حکومت ہے یہ بہتر ہے۔ جی غضنفر خان صاحب، آپ یہ بتائیں کہ آپ نے مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں بہتری دیکھی یا موجودہ حکومت میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ یہاں آئے اور اہل علاقہ یا ملک پاکستان کی صورتحال کے لیے آپ نے مجھے بلایا، اور میں سب سے پہلے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ میرے بڑے بھائی آزاد الیکشن لڑ کے اس کے بعد وہ انہوں نے شمولیت کی نون لیگ میں، اس کے بعد ان کو ڈپٹی میئر بنا دیا گیا اور یہاں پہ پھر سیٹ خالی ہو گئی ہے چیئرمین کی، اور مجھے نون لیگ نے دوبارہ سے ٹکٹ ملا ہے، مجھے نون لیگ کا، میں نے الیکشن لڑا ہے اور انشاءاللہ اس عوام پھر میں بے حد مشکور ہوں کہ جنہوں نے دوبارہ مجھے پھر منتخب کیا اور مجھے ووٹ دے کر کامیاب کیا۔ اور اس کے بعد ہمارے جو وائس چیئرمین تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، وہ اس دنیا سے چلے گئے، اور دوبارہ پھر تیسری بار ہمارا الیکشن ہوا جو کہ وائس چیئرمین کا تھا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی، تیسری بار بھی ہم نے الیکشن جیتا، اور اس کے بعد ہم عوام کی خدمت میں اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی عوام کی خدمت کرتے رہے جو کچھ ہم سے ہو سکا، اور ہماری پارٹی نے بھی ہمارے ساتھ دیا ہے، اور ہم نے گلی محلے میں جا کے جو بھی لوگوں کے مسئلے مسائل تھے اللہ تعالیٰ نے حل کیے ہیں اور ہم نے حل کیے ہیں۔ تو بات کی جائے اگر دور حکومت یا نون لیگ کے دور کی، تو میں تو سمجھتا تھا کہ یہ نہیں ہے کہ میری وہ پارٹی ہے کس کی یہ میں بات کر رہا ہوں، میں کہتا ہوں کہ نون لیگ کی حکومت اس حکومت سے بہت ہی زیادہ بہتر تھی، اور میں دعا کرتا ہوں کہ ہمارا وہ قائد جس کے اوپر جھوٹے موٹے الزام ہیں اور جو کہ کرپشن کے کیسز میں آ کے اس کے اوپر الزام لگائے گئے ہیں، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جلد ہی ملک پاکستان میں لے کے آئے، اور وہ آ کے ہمارے وہ بڑے ہیں، وہ آ کے اس پاکستان کی حکومت کو یہاں پہ وہ حکومت کریں۔ جی غضنفر خان صاحب، آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے دور حکومت میں علاقے میں ترقیاتی کاموں کو کس طرح ترجیح دی؟ الحمدللہ جی، میں نے جو گلیوں کا کام تھا، گلیاں میں نے پختہ کروائی ہیں مسلم لیگ کے دور میں، اور اس کے بعد یہاں پہ سب سے بڑا جو کبیر مسئلہ ہے وہ پینے کا صاف پانی کا مسئلہ ہے، وہ میں اپنی زمینوں میں بور کروا کے تقریباً 1000 جو گھر ہے اس کو الحمدللہ پانی سے نوازا ہے۔ تو یہ میں اپنی یہ جو پانی والا کام کیا ہے یہ میں اپنی پاکٹ سے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا ہے، اور دیکھو یہ دنیا تو ہے، اگلی دنیا بھی، اس دنیا میں بھی ہم نے جانا ہے۔ تو میں ایک دفعہ پھر جو دور حکومت ہے اس کے آگے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے علاقے میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ پینے کے صاف پانی کا ہے، اس کو حل کیا جائے، جو کہ کل آپ آئے تھے یہاں پہ، جناب اسد عمر صاحب یہاں پہ آئے تھے اور یہاں پہ کھڑے ہو کے اسٹیج پہ کھڑے ہو کے انہوں نے بڑے وعدے کیے ہیں اور یہ کہا ہے کہ میں انشاءاللہ آپ اقتدار میں آؤں گا اور ہماری حکومت ہوگی تو سب سے پہلے میرا جو کام ہے وہ پانی کے صاف پینے کے پانی کا جو ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل کروں گا، لیکن ابھی تک انہوں نے کوئی یہاں پہ واپس آ کے جو ہماری یوسی ہے یہاں پہ آ کے انہوں نے یہ پوچھا تک بھی نہیں یار کہ وہ ابھی انہوں نے ایک ٹینکی سی بنوا دی ہے، ایک بور کر دیا ہے، لوگوں کو گلیوں کو کھود کے پیپ ڈال دیے ہیں،
لیکن پانی کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے. تو میں اسد عمر صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا آپ آئیں اور دیکھیں، آ کے وزٹ کریں کہ یہاں پہ لوگوں کو پینے کا صاف پانی بالکل مہیا نہیں ہے. ظفر خان صاحب، تبدیلی کے نام پر لوگوں سے انہوں نے ووٹ تو بہت لی ہے، لوگوں نے اعتماد بھی کیا ہے ان پہ اور یہ کامیاب بھی ہوئے ہیں، لیکن جو ترقیاتی کام ہے وہ کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے، انشاءاللہ بہت جلد یہ بھی کام ہوں گے. کیا کہتے ہیں آپ کے یہ ترقیاتی کام پھر شروع ہوں گے؟ یہ ناممکن بات ہے کہ باتیں کر کے کوئی بھی ہمارے یہ بھائی جو ہیں یہ باتیں کر کے تو چلے گئے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی واپس آ کے کسی نے یہ کوئی کام ترقیاتی کام کی طرف کوئی نظر نہیں ہے، کوئی اس کو دیکھا بھی نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ ہمارے علاقے میں کیا کیا مسائل ہیں. تو اس دور حکومت میں تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ہمارے جو مسائل ہیں علاقے کے یہ حل ہو جائیں. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نون لیگ کی حکومت آ جائے، ہمارے قائد آ جائیں، تو انشاءاللہ یہ ہمارے علاقے جو بھی مسئلے مسائل میں جو ڈوبا ہوا ہے انشاءاللہ یہ بہتر ہو جائے. جی ظفر خان صاحب، آپ یہ بتائیں کہ اگر دوبارہ آپ الیکشن ہوتے ہیں تو آپ دوبارہ الیکشن لڑنے کے لیے آپ بطور چیئرمین کی حیثیت سے سامنے آئیں گے یا کیا آپ کی سوچ ہے اور کس طرح آپ دوبارہ تبدیلی لانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی، جس طرح یہ الیکشن لڑوا رہے ہیں کہ آزاد الیکشن لڑوا رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آزاد الیکشن لڑیں گے اور ٹکٹ کسی کو بھی نہیں دیں گے، یہ تو ایک ناممکن سی بات ہے کہ یہ آزاد کیا چیز ہے. آپ آئیں ذرا، آپ کو اپنے وزن کا پتہ چلے، آپ ٹکٹ دیں، اپنے بندے کو ٹکٹ دیں، ہماری پارٹی بھی ہمیں ٹکٹ دے گی انشاءاللہ. میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں عوام کی خدمت کے لیے لگا رہوں گا اور الیکشن بھی انشاءاللہ میں پھر لڑوں گا نون لیگ کے ٹکٹ پہ. اچھا ظفر خان صاحب، یہاں اگر دیکھا جائے مسائل بہت زیادہ ہیں آپ کے علاقے میں بھی اور مختلف علاقوں میں NH میں زیادہ تر مسائل ہیں، لیکن ابھی تک کوئی وہ مسائل حل نہیں ہوئے. تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ یہاں کی جو عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، وہ بیمار ہوتے ہیں تو ان کو دور جو ہاسپٹل میں وہاں جانا پڑتا ہے اور اس کے جو لیے سرکاری ہاسپٹل کی بنیاد رکھنی چاہیے ان کو، اور کب یہ سرکاری جو اسکول ہے ان کی بھی جو سوچ رکھنی چاہیے تاکہ بچوں کو بہتر سے بہتر تعلیم حاصل ہو سکے. ہمارے اس ایریا میں کوئی سرکاری ہاسپٹل نہیں ہے. اگر آپ کی دوبارہ حکومت آتی ہے تو آپ سب سے پہلے کیا سوچ رکھیں گے کہ علاقے کو کون سی سہولیات دی جائیں؟ دیکھیں جی، ہمارے انشاءاللہ یہ سوچ ہوگی. ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ پارٹی کی بات نہیں ہے، ہم نے علاقے کی بہتری کے لیے سوچنا ہے اور یہاں پہ ایک سرکاری ہاسپٹل ہونا ضروری ہے. کہ ہماری بہت گنجان آبادی ہے، کرنول کا علاقہ ہے، پٹانا ہے، سرایا خربوزہ ہے اور شاہ ہوتا ہے، یہاں پہ کوئی سرکاری اسپتال نہیں ہے. ہمیں اسلام آباد جانا پڑتا ہے یا راولپنڈی جانا پڑتا ہے. تو یہ ہر آدمی کے پاس اتنا کنوینس بھی نہیں ہے، اتنا ان کے پاس کوئی ہے نہیں کہ وہ یہاں سے پنڈی یا اسلام آباد کی طرف روانہ ہوں، کسی مریض کو لے کے جائیں. اگر وہ کوئی ایسا بیماری ہو جاتا ہے تو وہ اسلام آباد پنڈی پہنچنے تک وہ تقریباً اس کی جان چلی جاتی ہے. ہمیں بار بار، میں پچھلے دنوں ایک پوسٹر لگا ہوا دیکھا ہے کرنول میں جو میاں اسلم صاحب نے لگوایا تھا کہ ہمارے علاقے میں ہونا چاہیے ایک سرکاری اسپتال ہونا چاہیے. تو میں پرزور اپیل کرتا ہوں اپنی اس سرکار کے آگے کہ ایک سرکاری اسپتال یہاں پہ ہونا چاہیے. سرکاری اسپتال کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ایک ہائی سکول یا بڑے قسم کی یونیورسٹی ہونی چاہیے یہاں پہ. اور کیونکہ ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ابھی یہ بھی ہے کہ یہاں پہ ہمارے سرایا خربوزہ سے بچیاں جو ہیں وہ ترنول جو ہے وہ آ رہی ہیں. تو اس کے لیے جگہ مہیا کرنی ہمارا کام ہے اور انشاءاللہ یہ جو ہے یہاں پہ ایک ہونا چاہیے، کالج ہونا چاہیے لڑکیوں کا. جی ناظرین، یہ تھے ظفر خان صاحب، مسلم لیگ نون کے سیاسی سماجی شخصیت تھے. ان سے ہماری باتیں ہوئیں، انہوں نے بھی یہی بات کی کہ ہمیں کسی سے کوئی مخالفت نہیں ہے، ہم علاقے کی بہتری کے لیے سوچ رکھتے ہیں اور سوچ رکھیں گے. ہمیں علاقے کے مسائل حل کرنے چاہیے. علاقے کے جو سب سے زیادہ ضروریات ہاسپٹل کی ہے اس کی تعمیر ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے اگر میری کوئی بھی خدمات ہوئی تو میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں، جگہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں اور ان کے ساتھ بھرپور تعاون کے لیے بھی تیار ہوں. لیکن یہ ہے کہ عوام کو سہولیات ملنی چاہیے اور ہم عوام کے ساتھ ہیں اور عوام کے ساتھ رہیں گے. اور انشاءاللہ جب الیکشن ہوئے مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم پہ میں الیکشن لڑوں گا اور انشاءاللہ کامیاب ہو کر پھر عوام کی خدمت کروں گا.
جی میں ہوں ڈاکٹر